ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء، اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ہیڈنگ چل رہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ بیان کرتی ہیں، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان: ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت، مگر کم ہیں وہ طاہر کہ ہیں داموں کفت سے بہرہ مند۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ پادشاہی۔ میرا از شکستن چنا آر نعید، کہ از دیگراں خاصتاً منہ میں آئی۔ ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہو اور آنسو بہاتا ہو، ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا، ایک دن میرا لڑکا، اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ اے اماں جان، میری جلد چلو، میرے ساتھ جلد چلو، اور چل کر میرے ساتھ چلو، یعنی جلد میرے ساتھ چلو اور چل کر محمد کو دیکھو کہ کیا ہوا، اب تک وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی، اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا، بتاؤ تو کیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا بولا، اے اماں جان، ہم سب بھائی سنگے فلاخن کھیل رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے سے محمد کو پہاڑ پر جا کر لٹا دیا، اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا ہے، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ دو جانور گدھ کی شکل کے آئے تھے، آ کر کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا ہاں۔ تب دونوں جانور آن حضرت کے نزدیک گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کیا، اور دل بے کینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا، اور کہا یہ خون سیاہ زہرہ شیطان ہے، اور ہر شخص کے دم کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے، اور اب سے وسوسہ شیطان مردود کا حضرت محمد مصطفیٰ کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا، اور سینہ مبارک بھی سی دیا، اور سکینہ جو ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا۔ اس سے بہت جلد آرام ہو گیا، اور مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ اور اسی عرصہ میں حلیمہ کے بیٹے سب جو گھر میں کھانا کھانے کو گئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا، پھر نہایت ہی سراسیمہ ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ بس حلیمہ کہتی ہیں میں اس بات کو سنتے ہی اسی وقت رو پڑی، اور دوڑی جا کر
کیا دیکھتی ہوں کہ محمد ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف نہ منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کو سر و چشم چوم کر کہا، اے میری جان، میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری ہے۔ بولے خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے ہیں۔ ناظرین، اس ویلا کو یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، بقیہ حصہ نیکسٹ ویلا کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم، نحن ولا ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔